ہدایت کرتے گئے، رہنمائی کرتے گئے، اور دوسری آیت میں گئے کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، ظاہراً تضاد ہے، حقیقتاً تضاد رہی، اس لیے کہ ہدایت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اراء الطریق اور دوسرا ہے ایصال الی المطلوب۔ کیا مانا؟ ہدایت کی پہلی قسم یہ ہے راستہ دکھانا، دوسری قسم یہ ہے کہ منزل مقصود تک پہنچا دینا۔ دو قسمیں، راستہ دکھانا، انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی ہدایت دیتے ہیں، یعنی آپ لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں، اراء الطریق آپ کرتے ہیں۔ رہ گیا ایصال الی المطلوب، منزل مقصود تک انگلی پکڑ کے پہنچا دینا، وہ آپ کا کام نہیں، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، وہ اللہ پاک کا کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت کے ابو طالب آپ کے چچا ہیں، اپنی جان نشاور کرنے والے تھے، آخری ٹائم ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، آپ نے وہاں زور لگایا۔ آپ جب پہنچے، ابو جہل پہلے پہنچا ہوا تھا، آپ نے فرمایا یا عم قل لا الہ الا اللہ، اے چچا لا الہ الا اللہ کہہ دے، احاجرک عند اللہ، قیامت کے دن میں اللہ رب کائنات کے ہاں حجت پیش کروں گا کہ یا اللہ آخری ٹائم تھا میرے چچا کا، کلمہ پڑھا تھا، میں نے سنا تھا، کلمہ پڑھ دے چچا۔ ابو جہل کہنے لگا خیال کرنا، اپنے باپ دادے کو دین کو نہیں چھوڑنا۔ ابو طالب سوچتے سوچتے آخر کار کہنے لگا اموت علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر فوت ہوتا ہوں، کلمہ نہیں پڑھا آخر تک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے، اتنا پریشان ہوئے کہ حد ہو گئی، کہ ساری زندگی میرے چچا نے میرے لیے اتنا قربانیاں دیں، اپنی جانی قربانی سب کچھ دو پر لگا دیا تھا، آخر میں کلمہ نہ پڑھ سکا۔ آپ روتے ہوئے جا رہے تھے، اللہ نے آسمان سے قرآن اتارا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، جس کو آپ چاہیں اس کو ہدایت دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ خوش ہوئے کہ آپ کے ہاتھ میں ہدایت ہوتی تو پہلے رشتہ داروں کو دیتے، مجھ حبشے کے بلال تک کہاں ہدایت پہنچی، یہ اللہ نے ہدایت اپنے ہاتھ میں رکھی۔ تو پیارے بھائیو، جہاں تک ہے ابو طالب بہت عظیم ہستی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے والے، اس نے اقرار باللسان بھی کیا تھا۔ دیکھیں ایمان تین چیزوں کا نام ہے، ہم سب ایماندار ہیں، اقرار باللسان، تصدیق بالقلب اور عمل بالجوارح۔ زبان سے اقرار ہے لا الہ الا اللہ کا، زبان سے اقرار، تصدیق بالقلب، دل سے اس کی پکی تصدیق ہے، اور تیسرا یہ ہے کہ اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے، نماز روزہ حج زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ، اعضاء کے ساتھ عمل کرنا ہے۔ ابو طالب نے دو کام کیے تھے، یعنی اس نے اقرار بھی کیا تھا، تصدیق بالقلب بھی تھی۔ اس کے معروف اشعار ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُ بِأَنَّ دِينَ مُحَمَّدٍ مِنْ خَيْرِ أَدْيَانِ الْبَرِيَّةِ دِينًا، میں اے بھتیجے جانتا ہوں کہ تیرا دین تمام دینوں سے بہتر ہے، لیکن ملامت کا اگر خوف نہ ہوتا تو میں آپ کے دین کو دل سے قبول کر لیتا، سمجھتا ہوں آپ کا دین ٹھیک ہے، لیکن لولا الملامت، ملامت ہے اس لیے میں اس کا اقرار نہیں کر رہا۔ احب النار علی النار، میں آگ کو پسند کرتا ہوں، آگ کو پسند نہیں کرتا کہ کہیں لوگ کہیں گے کہ آخری وقت ابو طالب کو کیا ہو گیا تھا کہ باپ دادے کے دین کو چھوڑ دیا۔ پوچھا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، والہانہ محبت تھی ابو طالب کی آپ سے، کیا آپ کی محبت اسے فائدہ دے گی؟ آپ نے فرمایا جی ہاں دے گی، صرف اور صرف اس کو جہنم کا جوتا پہنایا جائے گا، یغلی دماغ ہو، جس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، یعنی عذاب میں تخفیف ہوگی، پورے کا پورا جہنم میں نہیں، صرف جہنم کا جوتا پہنا ہے، یعنی آپ کی محبت کی وجہ سے عذاب میں تخفیف ضرور ہوگی۔ اقرار باللسان بھی اس میں تھا، تصدیق بالقلب بھی تھی، صرف عمل بالجوارح نہیں تھا، جس کی وجہ سے وہ کامل ایماندار نہیں بنتا۔ اسی طرح قیصر ہرقل جو مشہور ہے، اس نے بھی اقرار باللسان کیا تھا، تصدیق بالقلب بھی تھی، عمل بالجوارح نہیں تھا، اس لیے اس کی موت بھی کفر پر تھی۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو اور مجھے نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خاتمہ ایمان پر کرے۔ اقول قولی والحمد للہ رب العالمین۔